بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA دیکھ رہے ہیں اور شکاگو سے میں ہوں آپ کا میزبان جبار میو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، اپنے احباب میں شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ ناظرین، آپ اگر ہمارے اس پروگرام میں پوری دنیا میں کہیں سے بھی حصہ لینا چاہتے ہوں جس میں پاکستان میں فوج کا اچھا یا برا رول کے حوالے سے شائستہ انداز میں اپنا نقطۂ نظر بھیجیے، ہم اسے اپنی آواز میں کمپوز کر کے آپ کے نام سے شامل کریں گے، جس سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بات کہتے ہوئے کوئی غیر شائستہ لفظ نہ استعمال کریں، دلیل سے اپنی بات کریں اور اس طرح کریں کہ سننے والے اس سے اچھا اثر لے سکیں۔ ہمارے اس پروگرام کے پہلے کالر کراچی پاکستان سے جناب شجاع الدین صدیقی ہیں، جن کی عمر 76 ایئر اور یہ 1971 میں علامہ اقبال کالج کراچی کے صدر رہ چکے ہیں اور SM لا کالج کراچی کی یونین کے عہدیدار رہے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ورک مین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں۔ آئیے ان کے مضمون کو اپنی آواز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا فوجی جنرل آئنسٹائن ہے؟ آرمی کا سلیکشن پروسیس دیکھیے کہ جس بچے میں ذرا سی چون چرا نظر آتی ہے اسے فوج کے لیے انفٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ فوج انسانی تاریخ کا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں سب سے زیادہ اہمیت حکم ماننے والے کی ہوتی ہے۔ ڈسپلن میں رہتے ہوئے اور ایک سسٹم کے تحت وہ اپنے سینئر کی ہر بات مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کرنے والا یا سوال پر سوال کرنے والا، اعتراض اٹھانے والا یا نفسیاتی طور پر ہائپر بندہ فوج کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ فوج کو لیڈرشپ اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے مگر فلاسفر اور تخلیق کاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس پروسیس سے منتخب ہونے والے اگلے 20 سے 30 سال میں فوج کے مختلف شعبوں میں زندگی گزارتے ہیں، سخت ٹریننگ سے گزرتے ہیں، لیڈرشپ کورسز کرتے ہیں اور ہزاروں میں سے 150 کے قریب میجر جنرل کے عہدوں تک پہنچتے ہیں اور ان میں سے چند ایک جرنیل بنتے ہیں۔ جرنیل کی یہ لاٹ مستقل بھی ہوتی ہے اور عارضی بھی۔ ہر 3 سال بعد ان میں سے ٹاپ سینئرز ریٹائر ہو جاتے ہیں اور چاہے کچھ بھی کر گزریں ان کا فوج کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ پھر نئے لوگ فوج کی کمان سنبھالتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ فوج میں نہ فلاسفر ہوتے ہیں، نہ سائنسدان، نہ تخلیق کار، نہ ہی نابالغ بے روزگار اور نہ ہی سیاسی جینیس۔ اب آ جائیے پارلیمنٹ کی طرف۔ یہاں 22 کروڑ لوگوں میں سے ذہین ترین لوگوں کو منتخب کرنے کی آزادی ہے۔ کوئی شرط نہیں کہ کیسا بھی ذہین فتین بندہ اسمبلی یا سینٹ کا ممبر بن سکتا ہے۔ جینیس، فلاسفر، مفکر، مدبر یا رہنما کیسا بھی بندہ ہو پارلیمنٹ کے لیے بہترین ہے۔ 300-400 کے قریب یہ بندے چاہیے اور یہ عمر بھر کے لیے پارلیمنٹ رہ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اور رہتے آ رہے ہیں۔ ان کو ریٹائرمنٹ کا خوف بھی نہیں ہے اور ایسے میں ہم یہ رونا سنتے آئے ہیں کہ فوج ہمیں کام نہیں کرنے دیتی، جرنیل ہمارے راستے کی رکاوٹ ہیں، ہم ملک اور قوم کی خدمت کیسے کریں، ہماری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ جبکہ سوال سادہ سا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا جرنیل آئنسٹائن ہے؟ کیا جرنیلز اس قدر ذہین اور اسمارٹ ہیں کہ 400 ٹاپ کے لیڈرز کو آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں؟ کیا جرنیلوں کی ذہین سیاست اس قدر پیچیدہ ہے کہ 22 کروڑ کی رہنمائی کے دعوے داروں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا یہ جرنیلوں کا ٹولہ جس کے ٹاپ کے ذہین ہر سال ریٹائر ہوتے چلے جاتے ہیں اس قدر ذہین ہیں کہ ہمیشہ اپنی طاقت برقرار رکھتے ہیں اور آپ جیسے نابالغوں کو آگے بھگائے پھرتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب آپ کبھی بھی نہیں دے پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان 400 کھوپڑیوں کے مقابلے میں یہ مختصر جرنیلوں کی تعداد واقعی میں آئنسٹائن ہے، کیونکہ ہماری قوم کا سیاسی رجحان فلاسفر، مدبر، تخلیق کار اور جینیس کو منتخب کرنے کا نہیں ہے بلکہ نوٹنکی، شعبدے باز، زبان دراز، منہ پھٹ، موالی، غنڈے، بدماش، مذہبی بلیک میلرز، لسانی اور علاقائی تعصب بیچنے والے اور اوسط سے بھی نیچے درجے کا IQ رکھنے والوں کو منتخب کرنے کی طرف ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے دیکھیں تو حماقت منہ چڑھاتی ہے، ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ پرکھیں تو ایک محلے کی جھگڑالو عورت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ چند کو چھوڑ کر یہ ساری لاٹ وراثت کا چمتکار نظر آتی ہے، جو اپنے اپنے علاقوں میں پولیس، پٹواری، مولوی اور زمین کی طاقت سے پارلیمنٹ تک آتے ہیں اور قوم کے رہنما بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ خود ہی غور کیجئے کہ آپ کے یہ جینیس کیا ان جرنیلوں کو سیاست سے باز رکھ سکتے ہیں جو آپس میں بیٹھ کر ایک ڈھنگ کی بحث نہیں کر سکتے؟ کیا یہ دنیا کی بہترین فوج کے سیزنڈ جنرلز کے مقابلے میں پارلیمان کو عزت دلا سکتے ہیں؟ قومی راز کتنا اہم ہوتا ہے یہ ایک 17 سالہ راشد مناز شہید کو سمجھ آتا ہے، لیکن 3 بار پرائم منسٹر رہنے والوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر امریکہ کا میزائل دیکھ کر میزائل بنا لیا تھا تو امریکہ کا اسپتال دیکھ کر ایک اسپتال کیوں نہیں بنا لیا؟ یہ فیصلہ شجاع صدیقی آپ پر چھوڑتے ہیں کہ اپنے ذہن سے سوچیں کہ ملک کے لیے کیا ضروری ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان جبار میو کو اجازت دیجیے، اور اگر اسی طرح کا فیور میں یا مخالفت میں آپ کوئی سوچ رکھتے ہیں، آپ اپنی سوچ کو ہمارے پروگرام کے کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ پر یا ہمیں واٹس ایپ کر اپنا پروگرام بھیج سکتے ہیں۔ اسے ہم اسی طرح آپ کے ہر نقطۂ نظر کو ادب اور لحاظ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکاگو سے اپنے میزبان جبار میو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔